السلام علیکم سامعین، ہماری خبر کا عنوان ہے سچی خبریں۔ اس حوالے سے اس نامہ نگار نے نامور عالم دین مجلس دعوت الحق کے چیئرمین مولانا عبدالستار سلام قاسمی اور مدرسہ محمودیہ سروٹ کے صدر المدرسین مولانا کلیم اللہ قاسمی کا انٹرویو لیا ہے، جو پیش خدمت ہے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ میں اس وقت یہاں حاضر ہوں، اور میری خوش قسمتی کہ ہمارے بہت ہی پرانے دوست مولانا احمد حسن صاحب سے برسوں کے بعد آج ملاقات ہوئی۔ ادھر مولانا کلیم صاحب جو میرے بڑے پرانے دوستوں میں سے ہیں، پڑھنے کے زمانے سے ان سے تعلق ہے، اور یہ بھی مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ نے اس آیت کریمہ، آیت مبارکہ کے تعلق سے فرمایا ہے کہ میں کچھ عرض کروں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں کیا نصیحت کروں، قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے تو آپ متوجہ ہوں، وہاں اللہ کوئی نصیحت کر رہا ہے۔ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا، تو یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہا ہے، نصیحت فرما رہا ہے۔ یوں تو سارا دین ہی الدین النصیحہ ہے کہ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی شخص نبأ لے کر آئے۔ دیکھیے، چونکہ میں لغت کا ایک طالب علم ہوں، تو نبأ اور خبر دونوں میں فرق ہے۔ ہر خبر نبأ نہیں ہوتی، ہر نبأ کو تو خبر کہہ سکتے ہیں۔ اس نبأ ہی سے نبی بنا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سمجھ لیں آپ نے؟ خبر دینے والا ترجمہ نہیں ہے محض، چونکہ اردو کا دامن تو بہت تنگ ہے۔ سچی خبر دینے والا نبی کے معنی ہے ہر خبر سچی اور مشتبہ، مشکوک، سنی سنائی بات نہیں۔ نبی کے معنی ہی ہے کہ وہ نبأ، وہ خبر جو بالکل سچی ہے۔ تو قرآن یہ توجہ دلا رہا ہے کہ ایمان والو، اگر کوئی شخص ایسی خبر لے کر آئے جو آپ کو بالکل سچی معلوم ہو، خبر نہیں، الخبر یحتمل الصدق والکذب، اس میں تو خبر میں تو دونوں گنجائش ہیں، خبر ہے، لیکن نبأ یعنی ایسی خبر لے کر آ رہا ہے کہ بظاہر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ تو بالکل 100% درست ہے، تب بھی فتبینوا، فا امہال کے لیے ہے، مہلت کے لیے ہے، کہ جلد بازی نہ کریں۔ فا تعقیب کے لیے آتا ہے، بعد میں جلد بازی سے فیصلہ نہ کریں، بلکہ آپ تحقیق کریں۔ دیکھیے، تحقیق کا لفظ بھی نہیں ہے یہاں، تبینوا، تبین کا لفظ لایا گیا ہے، یعنی بہت اچھی طرح سے جانچ پڑتال۔ پھر باب تفاعل میں تجدد پایا جاتا ہے، ایک دفعہ نہیں، جیسے تعلم ہے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کچھ پڑھ لیا اور ہم کہیں یہ متعلم ہو گئے، بار 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 بار۔ فتبینوا، تو ایک آپ وقفہ لیں، مہلت لیں، جلد بازی نہ کریں، اور اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیں، ایک بار نہیں، بار بار۔ فتبینوا،
عسى ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ہو سکتا ہے جلد بازی میں آپ ایک فیصلہ کر بیٹھے، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح قرار دے لیا، اور وہاں بہت بڑا نقصان ہو گیا. دہلی جیسے شہر میں قتل عام ہو گیا تھا ایک خبر کو محض تصدیق نہ کرنے اور تحقیق نہ کرنے کی بنا پر کہ نادر شاہ کو قلعے میں مار دیا. یہ خبر جب وہ نادر شاہ آیا تھا تو کچھ لوگوں نے جو نشری تھے جامع مسجد کے پاس، وہاں ان نشریوں نے کہہ دیا، وہ کچھ ایرانی گھوم رہے تھے کہ ارے مار اس کو، اس کے بادشاہ کا تو دربار میں قلعے میں قتل کر دیا ہے. اب 2 4 10 5 جو ایرانی تھے ان کو مار دیا. جب یہ خبر نادر شاہ تک پہنچی تو پھر اس نے تلوار نکال لی اور کہا جب تک یہ لٹکی ہوئی ہے یہ تلوار نیام کے اندر نہیں آتی جب تک قتل عام کرو. 3 دن تک دلی میں قتل عام ہوتا رہا محض ایک بات کی تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے. تو قرآن کہتا ہے کہ آپ اچھی طرح سے تحقیق کریں. آج ہم دیکھتے ہیں موبائل پر کوئی بھی خبر، کوئی بھی چیز بغیر کسی تحقیق کے، یہ حضرت علی نے فرمایا، یہ فلاں نے فرمایا، یہ فلاں نے فرمایا. ارے بھائی کہاں فرمایا؟ کوئی حوالہ نہیں، کوئی اس کا سورس نہیں، کوئی ریفرنس نہیں. تو بہت سی چیزیں اس طرح چلی آتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر ذاکر صاحب کے تعلق سے خبر آ گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. ہمارے استاد مولانا قمر الدین صاحب دارالعلوم میں ہیں استاذ، ان کے تعلق سے ان کا باقاعدہ فوٹو جبے کے اندر اور یہ خبر شائع کر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا. میں گیا تھا ملنے تو فرما رہے تھے کسی نالائق نے میرا فوٹو دے کر جو ہے اس طرح سے. تو بغیر کسی تحقیق کے گویا بہت ہی یہ پہلو انتہائی کمزور ہے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ بعض وہ لوگ جو خود کو مولوی کہلاتے ہیں اور دیندار حلقے سے منسوب سمجھے جاتے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی دشمنی میں، سمجھے مولانا، اپنی دشمنی میں بعض ایسے لوگوں کو جن کا سماج میں ایک مقام ہے اور وہ قابل احترام سمجھے جاتے ہیں، ان کی گویا یہ ان کی حیثیت کو مجروح کرنے کے لیے بے سر پیر کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں اور فیک نیوز اپنا گھٹیا پن وہ ظاہر کرتے ہیں. تو بڑے افسوس ہوتا ہے. پھر بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ افسوس کرنے کے سوا اور کیا ہے. بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس سلسلے میں. میں اس طرح ایک حدیث شریف میں کافی دن پہلے پڑھا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. بے شک کیا مطلب ہو سکتا ہے حدیث شریف؟ دیکھیے بالکل بہت مشہور حدیث ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہ کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ وہ ہر وہ چیز جو سنے اس کو فارورڈ کرے، اس کو شیئر کرے. ایک صاحب نے کسی کے بارے میں غلط الزام لگایا، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، اسی واٹس ایپ گروپ میں کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے. اب جب اس کی پکڑ ہوئی اور قانونی گرفت ہوئی مولانا، اور اس نے حد کے عزت کا نوٹس بھیج دیا اس کے خلاف، تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ یہ خبر فلاں شخص نے مجھ سے کہی تھی. ارے بے وقوف، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. جو بھی تو نے سنا اس کو فارورڈ کر دیا. تحقیق کر سکتا، تو تحقیق کر سکتا تھا، اس کا نمبر تیرے پاس تھا اور ذمہ دار لوگوں کے نمبر تیرے پاس تھے. تو نے صرف اپنے علاقے کے 2 4 چیلے چپاٹے ان سے گویا
یہ سانٹھ گانٹھ کر کے اور کسی شخص کو تو نے مطعون کرنے اور سماج میں بدنام کرنے کی کوشش کی، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہے سوائے اس کے کہ وہ خود ذلیل ہوں۔ سامعین، ہمارے ساتھ چونکہ مدرسہ محمودیہ کے صدر مدرسین تشریف فرمائے، حضرت میں تھوڑا آپ ایک پیغام اس بارے میں آپ بھی دیں۔ حضرت مولانا محمد کلیم صاحب کاٹوی دامت برکات ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی نے بڑا تفصیلی بیان دیا، میں ہر بار ان کی تائید کرتا ہوں، اور مولانا جو ہمارا آپ کا نام مولانا بلال صاحب بجرولوی صاحب جو ایک جذبہ دینی رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صحیح خبریں آئیں اور صحیح خبریں دیتے بھی ہیں، غلط خبروں کی تردید بھی کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، ایسے امت پر اللہ تعالیٰ مزید اور پیدا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہندوستان کے سلسلے میں یا فلسطین کے سلسلے میں یا پورے ورلڈ کے سلسلے میں جتنی خبریں مولانا بلال صاحب بجرولوی کی مصدق ہیں اور کسی کی نہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور یہ افواہوں والی بات جو ہے کہنا، یہ مسلمان کی شان تو ہے ہی نہیں۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس بات کو سنو آگے چلتا کرتے آگے چلنا کرتے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، اسلام کے شان کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ ہمیں آئندہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کوئی بات بلا محقق بلا تصدیق کے کرنا، یہ خود اپنی ناسمجھی نادانی، اپنی خود اپنے حد عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ مولانا یہ عرض کروں گا آپ سے کہ یہ خاکسار جو پنجاب میں اور ہریانہ میں جو مساجد کی بازیابی کا کام اللہ کے فضل و کرم سے کر رہا ہے، تو بہت سی جگہوں پر آپ بھی تشریف لے رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ 35 لاکھ روپے میں جو مسجد خالی کرائی، اس کے بعد ڈسٹرکٹ مانسا میں، سرہند میں سمجھے، اور بھی جو ہے وہ کئی مقامات پر جگہ خرید کر یا لوگوں کو پیسہ دے کر جو ہے وہ مسجد کا کام، اور اب جو ہے سرہند میں جگہ لی ہے، الحمدللہ وہاں کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ مولانا کی بہت خدمات ہیں ہریانہ پنجاب میں۔ انشاءاللہ ہم کسی اگلے وقت میں ان پر تفصیل روشنی ڈالیں گے، اور میں حضرت کو شکر گزار ہوں کہ حضرت نے مجھے وقت دیا ہے۔